ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں اور دونوں ولادتیں ربیع الاول کے مہینے میں ہیں۔ ایک ولادت تو وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت ہے۔ اور دوسری ولادت وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تو یہ دونوں ولادتیں جو ہیں یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بوجھل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور دوسری طرف امتیوں کے دل میں ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی مومنین جو ایمان والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اور اس محبت کی ہم مثالیں وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی رہتے ہیں، کہ جیسے ابھی حالیہ دنوں میں فرانس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، اور جو ابتدا کرنے والا تھا پروفیسر، کسی کالج کا یا یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، جب اس نے خاکے بنائے تو وہاں پر جو مسلمان طلباء تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور ایک طالب علم اس میں غالباً اردن کا تھا یا یمن کا تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، 18 سال 17 سال اس کی عمر تھی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے اسی یونیورسٹی کے اندر اپنے اس استاد، اس پروفیسر کا گلا کاٹ دیا، یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد سرکاری سطح پر فرانس کے اندر خاکے بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے صدر کی منظوری سے، اور اس بات کو وہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں۔ اب ان کی خباثت دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، کہ دنیا میں ہر شخص کو اس کے جو دل کی منشا ہے اس کے مطابق آزادی دینی چاہیے، اس کے اوپر کوئی قیود نہیں ہونی چاہیے، کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، جس طرح وہ مرضی کرتا پھرے۔ اور پھر ترکی والوں نے جب فرانس کے صدر کے خاکے بنائے یا کچھ اس کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے، تو فرانس سے وہ برداشت نہیں ہوا، اس نے فوراً وہاں سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی ابھی 1-2 دن پہلے، اور اس میں
قرارداد میں یہ تھا کہ ہمیں فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، صرف یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات اس میں نہیں تھی کہ ہمیں سفیر کو واپس بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، یہ بات اس میں نہیں تھی، صرف ایک بات تھی کہ ہمیں سفیر کو فرانس سے واپس بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ تو قرارداد کے حق میں ووٹ آئے، اکثریت نے کہا کہ بلانا چاہیے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ فرانس کے اندر 3 مہینے سے ہمارا سفیر ہی نہیں ہے۔ منافقت اور خباثت کو دیکھیے۔ تو بہرحال تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بے مثال نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت اسلام ہے کہ آدمی کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، تو اسلام اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ یوں فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، کامل کر دی۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دین اسلام کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اربوں اور کھربوں نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار کرنا چاہیں، ان کی گنتی کرنا چاہیں تو وہ تقریباً اربوں اور کھربوں میں جا کے بنتی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی ایک نعمت کا بھی۔ یعنی انسان کو آنکھیں دی، ناک دیا، کان دیے، زبان دی، دل دیا، دماغ دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اور رزق دیا، مکان دیا، بیوی بچے دیے، یہ تو موٹی موٹی نعمتیں ہیں۔ اور انسان کا اگر جسم چیر کر اندر سے دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے کھل کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہیں، لیکن کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اس نعمت کا احسان جتلایا۔ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، یعنی ایک اسلام کی نعمت اور ایک دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے، یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان دونوں نعمتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے عورت کے دل میں بچے کی محبت کا ہونا ایک فطری بات ہے، اب ہر عورت کو ہر بچے کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے ساتھ اس کو خصوصی محبت ہوتی ہے۔
یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ یاد رکھنا کہ ہر بچے کو، ہر عورت کو ہر بچے کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر مثلاً کہیں پر اگر کچھ مرد حضرات تشریف فرما ہوں، بیٹھے ہوں، قریب سے کوئی بچے کے رونے کی آواز آئے تو وہ اتنے متوجہ نہیں ہوتے، لیکن اگر عورت قریب ہو، بچے کے رونے کی آواز آئے تو اس کا دل فوراً پسیج جاتا ہے اور وہ اٹھ کر معلوم کرتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ بچے کے اوپر قربان ہو جاتی ہے، لیکن بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک بچے کے اوپر دو عورتوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اب ایک کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ کسی اور قاضی کا واقعہ ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ یہ تینوں واقعات جو ہیں مختلف ہوں، اور پہلے یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش آیا ہو اور اس کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہو، پھر اس کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر کسی بعد کے قاضی نے فیصلہ کیا ہو۔ تو بہرحال تو اس ایک بچے کے اوپر مقدمہ دائر ہو گیا۔ ایک کہتی تھی، ایک عورت کے بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی کہ میرا ہے۔ تو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اس عورت کے حق میں جو ماں نہیں تھی، اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جو ماں نہیں تھی۔ اب دوسری روتی ہوئی جا رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی، انہوں نے بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس طرح یہ بچہ میرا ہے اور داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے اور دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ تو ایک عورت تیار ہوگی فوراً، وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہ کریں، اس بچے کو اسی دوسری عورت کو دے دیں اور میرا بچہ زندہ رہے گا، میں کبھی نہ کبھی اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ بچہ کس عورت کا ہے۔ جو نہیں چاہ رہی تھی کہ اس بچے جو یہ چاہتی تھی کہ اس بچے کے ٹکڑے نہ ہوں، وہ اصل ماں تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہ بچہ دے دیا، کہا کہ تم ماں ہو، تم لے جاؤ اس کو۔ تو یوں ماں اپنے بچے کے اوپر قربان ہو جاتی ہے، لیکن بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جس طرح ہر عورت کے دل میں بچے کے لیے عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے، اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے خصوصی محبت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے عمومی رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن اپنی اس گناہگار امت کے لیے خصوصی رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اس امت کے لیے رحمت تھا، رحمت ہے اور رحمت رہے گا قیامت تک کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو 4 رکعتوں کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، 2 رکعتوں پر۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر اتنا ادب تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک سوال کیا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور یاد رکھیں یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب انسان کو بہت اونچا اڑا کر لے جاتا ہے، بہت اونچا اڑا کر لے جاتا ہے۔
اور ہمارے ہاں جو کالج یونیورسٹی یعنی دنیاوی جو فنون پڑھائے جاتے ہیں ان میں ادب کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے مدارس کے اندر ادب کا باقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس کا معائنہ جو ہے ہم نے اگلے دن کیا ہے کہ جب پشاور میں دھماکہ ہوا اور اس میں طلباء جو ہے وہ 10 کے قریب تقریباً شہید ہوئے، اور نشانہ جو تھے وہ شیخ الحدیث صاحب تھے جو مشکات شریف کا درس دے رہے تھے، وہ نشانہ تھے۔ اب دھماکہ ہوا تو بچے چیخ رہے تھے کہ ہمارے استاد کہاں ہے، ان کو اپنی پرواہ نہیں تھی بلکہ اپنے استاد کی پرواہ تھی کہ ہمارے استاد کہاں ہے، اپنے استاد کو ڈھونڈو۔ اور بعد میں استاد رو رہے تھے کہ میرے بچے شہید ہو گئے، اور بچے خوشی منا رہے تھے کہ ہمارے استاد محفوظ رہے۔ اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں باقاعدہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ادب کا۔ تو بہرحال ادب بہت بڑی چیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سوال کیا، اور ہمارے ہاں کیا ادب ہوتا ہے اس کا نمونہ دیکھتے ہیں نا۔ اب دیکھیے جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور یہ قاعدہ قانون بھی ہے کہ علماء کو پیٹ نہ کرو، علماء کو پیٹ نہ کرو، ہے نا جی۔ لیکن ادب کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم پچھلی صف میں کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں اتنا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، ہمیں وہ صف فوراً اس کے لیے پہلی صف میں جگہ خالی کر دینی چاہیے، خود پیچھے چلے جانا چاہیے، اس کو آگے لے آنا چاہیے۔ ادب تو یہ ہے، لیکن ہم ٹک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ادب بہت بڑی چیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے احکام بدل گئے ہیں؟ کیا آج کے بعد اس نماز کی 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 4 رکعتیں ہی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا ہے، آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نسیت بل نسیت، کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میں بھلایا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھلایا ہے کہ میری اس بھول کی وجہ سے میری امت کے لیے سجدہ صاحب کا مسئلہ واضح ہو جائے، سجدہ صاحب کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا امت کے لیے رحمت ہو، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے رہنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، اور رات کا وقت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال تم پہرا دو گے اور صبح کی نماز میں ہمیں جگاؤ گے، صبح کی نماز میں ہمیں جگا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اور صحابہ کرام بھی آرام فرمانے لگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگے، اور پہرا دیتے دیتے ایک جگہ پر انہیں ٹیک لگائی تو ان کو بھی نیند آ گئی، اور وہ بھی سو گئے۔ اور صبح کے وقت سورج طلوع ہوا، تو جب سورج کی شعاؤں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بوسے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم بھی سو گئے اور ہمیں بھی نہیں جگایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ذات اقدس نے آپ کے اوپر نیند طاری کر دی تھی اسی ذات اقدس نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے نیند طاری فرمائی کہ ہماری یہ نماز قضا ہو اور میری امت کے سامنے قضا نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے
کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا امت کے لیے رحمت ہو، سو جانا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے رہنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالی سے، عرض کیا کہ یا اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان کے اوپر غصہ آ جاتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ بد دعا کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں تو میری اس بد دعا کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اس کو اپنا قرب عطا فرمانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالی سے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر بد دعا نکلے، وہ بد دعا رحمت بن جائے، تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں وہ دعائیں کتنی بڑی رحمت ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ہم صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ دعائیں رحمت سے خالی نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ہر ایک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا، ہر ایک کو حصہ ملا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کو ابھی ماں کے مقام کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور عرب کے اندر تو یہ رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، کسی عورت کا، تو پھر وہ عورت ماں نہیں رہتی تھی، بلکہ اس کو وراثت میں اس عورت کو تقسیم کیا جاتا تھا، اس ماں کو، اس بیوہ کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جس بیٹے کے حصے میں وہ ماں آتی تھی وہ بیٹا اس کو بیوی بنا کر رکھتا تھا، بیوی والا سلوک اس کے ساتھ کرتا تھا، بیوی والا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرتا تھا، یعنی باقاعدہ نکاح کرتا تھا اس سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وضاحت فرمایا کہ تمہارے لیے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے لیے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ہر نگاہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ماں کو یہ جو مقام ملا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے سے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو ہم سنتے رہتے ہیں، اور اگر وہ بیٹی کی پیدائش کا سنتے تھے تو ان کے چہروں کے اوپر سیاہی آ جاتی تھی، یعنی اتنی نفرت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی، فرمایا کہ جس گھر کے اندر دو بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے اور پھر اچھے طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی شادی کر دے، فرمایا کہ کل جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بیٹی کو یہ جو مقام ملا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا ہے، ہر ایک نے حصہ پایا ہے، یعنی بیوی کو بھی حصہ ملا، خاوند کو بھی حصہ ملا، اور علماء کو بھی حصہ ملا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کے لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اگر کوئی شخص کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں کے اوپر بھاری ہے. ایک عالم. ایک واقعہ ہے، اب میرے ذہن میں کنفرم تو نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، شاید کسی کو یاد بھی ہو. تو ایک مرتبہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو سبق پڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو عبادت گزار ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، بڑا عابد زاہد ہے، اس کے پاس چلے جانا لیکن عالم کے پاس نہ جانا. یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اب کنفرم میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کے پاس نہ جانا. تو چیلے اس کے جو تھے وہ ضد کرنے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں عملی طور پر دکھاتا ہوں. وہ اس عابد کے پاس گیا جو عابد زاہد آدمی تھا، اس کے پاس دن رات وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس کے پاس گیا اور شیطان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا، کوزہ تھا، اور جا کر اس کو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا یہ سمندر اس کوزے میں بند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو عابد کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سمندر ایک کوزے میں بند ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہاں سے وہ عالم کے پاس آیا، چیلے اس کے ساتھ تھے، اور عالم سے آ کر اس نے یہی سوال کیا، اور اس عالم نے علم کی روشنی میں یہ جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سمندر اس لوٹے میں بند ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہی فرق ہے زاہد اور عالم میں، عبادت گزار میں اور عالم میں یہی فرق ہے. تو یہ عالم کو یہ جو مقام ملا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے سے ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. دیکھیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یتیم کو کوئی بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یتیم کو. لیکن دنیا میں تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق بھی متعین فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک مشہور روایت ہے، ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن وہ تشریف لے جا رہے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، میلے کچلے کپڑوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اداس ہے، پریشان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہو، اداس ہو، پریشان ہو، اور آج عید کا دن ہے تم نے کپڑے بھی نہیں پہنے، صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہنے تم نے. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرا والد نہیں ہے، تو اس لیے میرے لیے کوئی نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا، گھر واپس تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ. انہیں نہلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے اس کو تہ باندھ دیا جس طرح ہم لنگی باندھتے ہیں، چادر باندھتے ہیں، اور دوسرے حصے سے اس کے جسم کو لپیٹ دیا اور اس کے سر کے اوپر تیل لگایا، کنگھی کی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا اور سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اور وہ بچے جو تھے پہلے وہ جو کھیل رہے تھے وہ اسی مقام کے اوپر وہ کھیل رہے تھے، تو وہ دیکھ کر وہ آہیں بھرنے لگے اور کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے. وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو ممبر پہ میرے ساتھ بیٹھو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممبر کے اوپر بٹھایا اور اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا
اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اس انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور فرمایا کہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کی کفالت کرے گا اور اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے گا، تو وہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں بھی یتیم کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہیں کوئی یتیم تو نہیں ہے، اگر یتیم ہے تو ہمیں اس کی کفالت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں بھی نہ ملے تو جو بڑے بڑے مدارس عربیہ ہیں، مدارس ہیں، ہمیں ان کا وزٹ کرنا چاہیے، وہاں تو یتیم بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو کسی ایک اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، اگر ہم ایک یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں گے تو وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جائے گا، اور ہمارے مال کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال، اور یتیم کو یہ جو مقام ملا ہے، یتیم کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے سے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ہر ایک کے لیے، یعنی ہنر مندوں کے لیے بھی آپ، یعنی مزدوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، غلاموں اور باندیوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، جنات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، حتیٰ کہ مردوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی برائیاں بیان نہ کیا کرو بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی برائیاں بیان نہ کیا کرو بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، معاشرے کے اندر جو انسان فوت شدہ کو، انسان کو لوگ اچھا 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 کہتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے کاغذوں میں اس کو اچھا لکھ دیں گے، اس کو اچھا لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو فوت شدہ ہیں ہمیں ان کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ تو مردوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو بہرحال اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن جو خوشی ہے اس خوشی کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اس خوشی کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن، سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کا جو طریقہ ہے وہ متعین فرما دیا ہے کہ اگر خوشی منانی ہے تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے خوشی مناؤ۔ اگر خوشی منانی، اب میں سن رہا تھا ایک بیان، وہ مولانا الیاس عطاری قادری ہیں جو بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، ان کا بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چراغاں کرتے ہیں اور گلیاں بند کر دیتے ہیں اور لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بریلوی عالم کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو تکلیف دینے کا طریقہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو جو خوشی کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، سنتوں کے اوپر۔ تو یہ ہے اصل خوشی منانے کا طریقہ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ملیں، نبی رحمت کی رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع سنت کی پابندی کریں، اتباع سنت کی ہم پابندی کریں، تو پھر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.